بسم ربی. عزیز دوستو، ہم بات کریں گے مرزا صاحب کے اس دعوے پر جو کہ جماعت آج کل ان کے مسیح موعود ہونے پر بہت زور دے رہی ہے، اور پوری توجہ جو ہے وہ یہی، اور آپ نے اکثر مرزا مسرور احمد صاحب کی زبانی سنا ہوگا، وقت کے امام، آنے والا مسیح. قرآن نہ تو کسی کے آنے کا ذکر کرتا ہے اور نہ ہی ان کے کسی قسم کے کاموں کے متعلق کوئی تفصیل ہمیں بتاتا ہے جو آنے والوں نے کرنے ہیں، مگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، اور انہوں نے جو کام کرنے ہیں ان کی تفصیل بھی ہمیں احادیث سے ملتی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان احادیث کے مطابق جن میں حضرت عیسیٰ کے آنے کا ذکر ہے اور امام مہدی کا، اس میں کیا لکھا ہے کہ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے، کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے. ان چیزوں پر تمام لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا، اور حتیٰ کہ احمدی حضرات کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حدیث میں واضح طور پر نام حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا میں آنے کا ذکر ہے، ان کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے. ان کے آنے سے جو نشانیاں یا ان پیدا ہوں گی کہ کیا وہ کس ملک میں آئیں گے، ان کی ظاہری حالت کیسے ہوگی، اس کے متعلق بھی تفصیل سے احادیث میں ذکر ملتا ہے. حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو دوسری شخصیت امام مہدی کی ہے، اس کے بارے میں بھی کہ اس کا نام کیا ہوگا، کس خاندان سے ہوگا، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، اب وہ بھی ہے. پھر وہ دونوں مل کر کیا کام کریں گے، یعنی ان کے آنے سے وہ دعوت اسلام کا کام کریں گے، اور اسلام کو ان کے آنے سے دیگر ادیان پر مکمل غلبہ ہوگا، اور اسلام ہی وہ واحد دین ہوگا. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ دنیا جو ہے ان کے دور میں امن کا گہوارہ ہوگی، امن کا دور دورہ ہوگا، اور اسلام ہی سب لوگوں کا یہ دین ہوگا. امن کا جہاں تک ذکر ہے، اس کے متعلق یہ مثال کہ وہ زمانہ ان کا ایسا ہوگا جیسے شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں. اب جب مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ان احادیث کی بنیاد کے اوپر، تو دیکھنا یہ ہوگا، میری یہ احمدی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ وہ آئیں گے. اب دیکھنے والی بات ہے کہ جو اس کی نشانیاں یا یہ جو چیزیں بتائیں گئیں، اب ایک شخص کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ ہم بعد میں کرتے ہیں. آپ کی توجہ میں صرف یہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شخص آیا تو اس نے کیا کیا، اور کیا اس کے دور میں یہ چیزیں ہوئیں. مرزا صاحب چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی بھی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، لیکن یاد رہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ مرزا صاحب نے جب یہ مسیحیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس وقت جناب مرزا صاحب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. ختم نبوت پر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اب وہ خارج از دائرہ اسلام ہے، اور وہ کافر اور جہنمی ہے. اب جب انہوں نے یہ بیان دے دیے، اور اس وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مسلمانوں کے چیمپئن کہلایا کرتے تھے اور ان کو قرآن فہمی کا بھی دعویٰ تھا. اب جب انہیں تھوڑی سی شہرت ملتی ہے
اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسیح موعود یعنی عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور جن کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا، تو اسی کی بنا پر اپنے آپ کو یہ مسیح موعود کہ وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ تھا، اور وعدہ کس مسیح کا؟ عیسیٰ ابن مریم کا۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہوا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اسی پر نہیں، لکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ قرآن نے میرا نام عیسیٰ رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ اب آپ لوگ دیکھیے قرآن کو، شاید کسی کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہو جس کے اندر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا نام عیسیٰ ابن مریم ہو۔ اب پہلی بات کہ کیا مرزا صاحب نے، جو کہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں جس کا متعلق جو بشارت اور خبر دی گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیا انہوں نے دنیا میں امن قائم کیا؟ کیا ان کے دور کے درمیان، ان کے دور میں دنیا امن کا گہوارہ بنی؟ جب آپ مرزا صاحب کا دور دیکھیں گے تو مرزا صاحب کے دور کی ابتدا جو ہے پہلی جنگ عظیم سے، گو کہ ان سے پہلے 1857 میں مسلمانوں پہ اور بھی اور دیگر ممالک کے اندر انگریز نے افریقہ وغیرہ میں بھی جنگیں کیں، لیکن وہ دور پہلی جنگ عظیم کی ابتدا اور آج 2010 کا سال، اس وقت سے لے کے سن 1900 سے لے کے آپ چل پڑے تو 110 سال کے اندر دنیا جتنی جنگوں کے نتیجے میں تباہ ہوئی ہے اور جتنا امن برباد ہوا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں۔ جبکہ اس مسیحا کو آئے ہوئے اور گئے ہوئے بھی، اس کو گئے ہوئے بھی 102 سال ہو چکے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دور میں اور اس کے دور میں اسلام نے غلبہ حاصل کرنا تھا، اور دیگر ادیان جن کو کہ ادیان باطلہ کہا جاتا ہے، ان کو بالکل یکسر مٹا دینا تھا اور پوری دنیا کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو اصل رسول اللہ کے ماننے والے اور اسلام کے ماننے والے تھے، آپ نے ان کو بھی باہر نکال دیا۔ آپ نے ان پہ بھی فتویٰ دے دیا کہ جی آپ بھی مسلمان نہیں ہوا، کافر ہو، کیونکہ آپ مجھے نہیں مانتے۔ کیونکہ آج کا یہ کہنا کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام، اور جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر اور جہنمی ہے، تو اصل اسلام مرزا صاحب کے پاس ہوا، تو کیا یہ اصل اسلام صرف ان 2,20,00,000 لوگوں پر، اور یہ حدیث کی پیش گوئی کہ یہ جو ہے اسلام دیگر ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا؟ کیا اس کو غلبہ کہتے ہیں کہ اپنی 1.5 بلین لوگوں کو بھی آپ نکال باہر کریں اور کہیں کہ یہ غلبہ ہے، اور آپ خود محدود ہو کے رہ جائیں، غلامی کی اور پناہ گزینوں کی زندگی بسر کریں، اور آپ تحفظ لیں عیسائیت کی گود میں جا کر اور کہیں کہ اسلام کا غلبہ ہے، اور یہ کہیں کہ یہ امن کا دور ہے، جب آپ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں تحفظ چاہیے۔ احمدی دوستو، آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ وہ دور امن کا جس کی مثال مسیح کے آنے پر شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پئیں گے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس کی مثال یہ لے لیں کہ ایک احمدی جو ہے وہ اپنے عہدے داروں سے سوال نہیں کر سکتا، اپنے عہدے دار کے آگے کوئی ایسی بات نہیں رکھ سکتا جس کے لیے عہدے دار کو جواب دہ ہونا پڑے، چاہے جائے کہ آپ اپنے خلیفہ سے بات کریں، اور ہم اس کی مثال اس طرح سے دیں کہ امن ایسا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پی رہے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو دوستو، احمدی دوست، سوچئے کہ آپ نے وہ باتیں تو کر دیں کہ جی مرزا صاحب کے آنے سے
چاند کا اور سورج کا گرہن لگ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لیکن جو انہوں نے کارنامے کرنے تھے، جس مسیح کے بارے میں بتایا گیا، کیا وہ کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچی؟ کوئی ان کا نشان بھی نظر آیا؟ کوئی امن، کوئی غلبہ؟ آپ یہ دونوں چیزیں دیکھیں گے، صرف اسی چیز کو لے لیجئے، غلبے کو، کہ جو پہلے مسلمان تھے انہیں بھی نکال دیا گیا، اور جو امن تھا وہ آج کس حال میں ہے، اس کا بھی آپ کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ۔ اب میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ جو آیا وہ تو نہ امن لے کے آیا اور نہ غلبہ لے کے آیا، لیکن یہ سوال کہ کیا آنے والا غلبہ لے کے آئے گا، امن لے کے آئے گا؟ اس سوال کے ساتھ آپ سے اجازت، آپ کا شکریہ۔